نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره ببائقه، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے امن میں نہ ہو۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اور جس کا اردو ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے، ایذاؤں سے، اذیتوں سے ہمسایہ تنگ ہو، امن میں نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھا کہ معاشرے ہمیشہ افراد کے آپس میں معاشرتی تعلق سے استوار ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ معاشرہ کتنا بہتر ہے اور اس کے معاشرتی تعلقات افراد کے آپس میں کیسے ہیں۔ جتنا اچھا تعلق افراد کا معاشرے میں ہوتا ہے اتنے اچھے معاشرے پنپتے ہیں، نکھرتے ہیں اور متمدن کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے تعلق پر زور دیا ہے، اور بالخصوص وہ تعلق جو صبح شام کا تعلق ہے، آپ کی لوکیلٹی کا تعلق ہے، آپ کے محلے کا آپس میں آپ کا ہمسایوں کے ساتھ کس طرح تعلق ہے۔ اب میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام صرف عبادات الہیہ کا درس نہیں دیتا، صرف توحید اور رسالت کا درس نہیں دیتا۔ اسلام حقوق العباد پر بڑی گہرائی کے ساتھ ادا کرنے پر زور دیتا ہے اور عدم ادائیگی پر سزاؤں کا اطلاق بھی اسلام دیتا ہے کہ اگر تم نے حقوق العباد ادا نہ کیے تو فلاں فلاں سزا تمہیں ملے گی، دنیا میں تو ملے گی، آخرت میں ضرور ملے گی۔ دنیا میں بھی مکافات عمل کی صورت میں ملتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب ایک ہمسایہ ہمسائے سے خوش نہیں ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جو مسلمان ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نبوت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے دل و جان سے، اب کیا وہ نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں نہ جائے؟ ہر مسلمان کی منشا و مرضی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے۔ اب آپ صوم و صلوات کے پابند ہیں، اوامر و نواہی کے پابند ہیں، آپ نے کبھی سوچا جو میرا ہمسایہ میرے ساتھ رہتا ہے، میرے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے؟ میرا کیا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ نبھا کرنے کا؟ میں نے کبھی اسے اچھائی دی ہے؟
کبھی اس کے ساتھ میرا رویہ مثبت رہا ہے، کبھی میں نے اسے اسلام کی تعلیم تبلیغ کی ہے، کبھی اس کے حالات معاشرتی معیشت، اس کے لیل و نہار، اس کی گزر بسر کبھی میں نے پوچھی ہے، کبھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اسے پہنچایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ایذا رسانیوں کی وجہ سے وہ تنگ ہے، وہ مجھ سے دور ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اپنے پڑوسی اور ہمسائے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور جو شخص پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو گویا وہ خدا اور رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من آذا جارہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن حارب جارہ فقد حاربنی ومن حاربنی فقد حارب اللہ عز وجل۔ جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔ اب دیکھیں، آپ تشبیہات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ایک بہتر تعلق بنانے کے لیے کیا تنبیہانہ انداز اپنا رہے ہیں کہ انسان بچ جائے انسان کی تکلیفوں سے، انسان کو انسان سے راحت ملے، ہمسایہ ہمسایہ سے تنگ نہ ہو۔ جبھی تو مدینہ کے سلطنت کا معاشرہ، مدینہ اسلامی سلطنت کا قیام ہوا تھا، اس معاشرے کو پوری دنیا پر بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، اور مثالیں دی جاتی ہے کہ مدینہ کے معاشرہ میں مواخات پیدا کی گئی، انصاری اور مہاجروں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا، اور وہ سکے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ اب یہاں جو شخص ہمسائے کو تنگ کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو تنگ نہیں کیا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے مجھے تنگ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی ہمسائے کو کوئی ہمسایہ تنگ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تکلیف دی ہے، بلکہ مجھے جو تکلیف دے گا اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ جو مجھ سے لڑے گا، جو ہمسائے سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو مجھ سے لڑے گا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑے گا۔ اب اتنے واشگاف الفاظ میں، اتنے تنبیہانہ انداز میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرنا۔ اب یہاں پر ہم کچھ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ وما یلزم لہا کے صفحہ نمبر 22 میں فرماتے ہیں، وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ قَالَ يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِجَارِهِ۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص اپنے پڑوسی کے دامن کو پکڑ کر خدا کے سامنے فریاد کرے گا، فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا خَانَنِي، اے میرے پروردگار اس شخص نے میری خیانت کی ہے۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ مَا خُنْتُهُ فِي أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، وہ کہے گا تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس کے اہل و عیال میں اور مال میں کوئی خیانت نہیں کی۔ فَيَقُولُ، شکایت کرنے والا کہے گا ہمسایہ، صدق یا ربی، اے میرے رب اس نے سچ کہا ہے، وَلَكِنَّهُ رَآنِي عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَنْهَنِي عَنْهَا، اس نے مجھے
گناہ کرتے ہوئے دیکھا مگر مجھے اس گناہ سے نہیں روکا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو آپ نے رویہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رکھنا ہے، بہتر طریقہ کار سے، رہن سہن سے، لیل و نہار آپ کے اچھے گزرنے چاہیے۔ اب یہ ایک دوسری آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے گناہوں میں دیکھا ہے، گناہ کر رہا ہے، کبھی تم نے روکا نہیں۔ اے اللہ، اس نے کبھی مجھے نہیں روکا، اس نے میری خیانت نہیں کی مال اہل و عیال میں، لیکن میں معصیت میں تھا، میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، یہ مجھے دیکھ کر چلے جاتا تھا۔ فلم ینحنی عنہا، کبھی اس نے اس معصیت سے مجھے نہیں روکا تھا۔ اب یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، حنبلی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جہاں معاشرت ہماری بہتر ہو، ہمسائیگی کے اصول و ضوابط اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، وہاں پر ہمیں اپنے ہمسایوں تک اپنا دین بھی پہنچانا ہے، بطریق آسن، تنگ نہیں کرنا انہیں، وقتاً فوقتاً جیسے ماحول کو سازگار پایا، غم میں، خوشی میں، ہر ایک چیز میں جب غم ملتا ہے تو غم کی گھڑی میں جا کر انہیں اسلامی طور طریقے سے تسلی دیجیے، جب خوشی میں وہ ہوتے ہیں تو خوشی کے وقت اسلام میں جس طرح خوشی کو منایا جاتا ہے، اسلام خوشی کے وقت جو احکامات جاری کرتا ہے اس کے مطابق ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، اسلامی روایات کے مطابق، اب ان کی روایات کے مطابق نہیں۔ اب جہاں آپ نے ان کی غمی خوشی میں، چونکہ آپ ہمسائے ہیں، آپ نے ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں ان کے پاس آنا جانا ہے، ساتھ ساتھ آپ دین کا فریضہ بھی سر انجام دیتے جائیں۔ جتنا موقع ہمسائے کو ہمسائے سے بات چیت کرنے کا ملتا ہے، تبلیغ کرنے کا ملتا ہے، تعلیم و تعلم کا ملتا ہے، اتنا کسی کو نہیں ملتا۔ مہمان تو آئے اور چلے گئے، چند دن کے لیے کوئی آتا ہے اور چلا جاتا، آپ تو زندگی بھر کے لیے اکٹھا رہنا ہے آپ نے، اور زندگی بھر میں کتنے مواقع ملتے ہیں اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر، کے عقائد پر ان سے بات چیت کرنا ہے۔ اب محترم ساتھیو، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نے اچھا کام کیا ہے اور کیسے پتہ چلے گا میں نے برا کام کیا ہے؟ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے برے عمل کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے اور اچھے کام کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت۔ آپ نے فرمایا جب تو اپنے ہمسایوں کو گناہ کہتا ہوا سنے کہ تو نے اچھائی کی ہے تو جان کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اور جب تو انہیں یہ کہتا ہوا سنے کہ تم نے برا کام کیا ہے تو تو نے برا کیا، بے شک تو نے برا عمل کیا ہے۔ زبان خلق نکارہ خدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتا دیا کہ تمہارے
اعمال کی اچھائی اور برائی کا پیمانہ یہ ہے کہ لوگ تمہاری اچھائی پر تمہیں اچھا کہیں، لوگ تمہاری برائی پر تمہیں برا کریں، تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم نے اچھا کیا یا برا کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے ناظرین، ہمیں ہمیشہ اسلام کے مطابق اپنے ہمسایوں کے ساتھ دن اور راتیں گزارنی چاہیے، زندگی بسر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے، ان کو اپنی بد امنیوں سے دور رکھتے ہوئے، شرارتوں سے دور رکھتے ہوئے، ان کو اچھائیاں دیتے ہوئے۔ جب ہم ایسا کام کریں گے تو جنت میں بھی داخلہ ہمارا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جب ہم ہمسائے سے لڑیں گے تو یوں سمجھ لیجئے حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے۔ اور جب ہمسائے ہمارے بارے میں یہ کہیں گے کہ تو نے اچھا کیا ہے، تو یوں سمجھیے کہ تم نے اچھا کیا ہے۔ اگر ہمسائے آپ کے یہ کہے کہ تم نے برا کیا، تم نے برا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں، ہمسایہ چاہے آپ کا غیر مسلم ہو، آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور رویہ اپنانا ہے۔ کوئی سکھ، بدھ مت، ہندو، ملحد، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، آپ نے انسانیت کے کردار سے نہیں گرنا، آپ نے اخلاقی اقدار سے نہیں گرنا، آپ نے وعدہ وعید جو اسلامی سوچ ہے اس سے آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ آپ نے ہر قسم کا وہ مستحسن عمل پیش کرنا ہے جو اسلام نے آپ کو سکھایا ہے۔ ہمارے ہمسائے کوئی ہوں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اپنے ہیں، غیر ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار، کوئی ہو، اپنی زبان ہے ان کی، وہ ہماری زبان سے تعلق ہے، نسل سے تعلق ہے یا نہیں ہے، ہمیں ان تمام کے ساتھ ایک بہتر رویہ اپنانا چاہیے، جس سے آپ اپنی جنت بھی کما رہے ہیں اور دین اسلام کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔